عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل له وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر رواه الإمام الترمذي في جامعه۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت سی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ مہینہ رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ انہی برکتوں میں سے ایک بات جو دیگر مہینوں میں ہمیں نہیں نظر آتی، وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس مہینے میں توفیق کا متوجہ ہونا ہے، یعنی نیک کام کرنا وہ اس مہینے میں آسان ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عام دنوں میں اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ آج نماز، ظہر کی نماز سے پہلے یا بعد میں آپ اضافی 2 رکعت ادا کریں تو بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اگر 4 کا کہا جائے تو اور زیادہ بوجھ لگے گا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کے گزشتہ رات تک 16 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح ہم میں سے ہر ایک نے ادا کی، اور کوئی ایسا بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ روزے کا معاملہ دیکھ لیجئے، آج 16واں روزہ ہے، مستقل ہے۔ اگر سال میں مختلف مواقع آتے ہیں کہ اس میں روزہ رکھنا سنت ہے، لیکن بہت مشکل لگتا ہے، اور چند اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں جنہیں سال کے دوران ان نفلی روزوں کی توفیق ملتی ہے، ورنہ عام طور پر کوئی نہیں رکھتا یا بہت کم لوگ رکھتے ہیں۔ حالانکہ وہ روزے ایک روزہ ہے یا زیادہ سے زیادہ 2 ہیں یا 3 ہیں، 30 تو ہرگز نہیں ہیں، 16 تو نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک فرق ہمیں اس مہینے میں اور ان دنوں میں دیگر مہینوں اور دنوں کے مقابلے میں محسوس ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان ایام میں نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارک آپ نے سماعت فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات ایک ندا اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، اے وہ شخص کہ جو بھلائی کا طلبگار ہے، بھلائی کا چاہنے والا ہے، وہ آگے بڑھے، وہ قدم اٹھائے۔ علماء نے اس مبارک جملے کی تشریح میں یہی بات نقل فرمائی ہے کہ بھلائی کے طلبگار کو آگے بڑھنے کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ بھلائی پر عمل کرنا، نیکی کرنا، کوئی اچھا کام کرنا وہ اس مہینے میں آسان کر دیا گیا ہے، تو تم موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ عقل مند
شخص کو پھر یہ چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں باقاعدہ پلاننگ کرے، وہ باقاعدہ اپنا نظام الاوقات ترتیب دے، وہ اپنے پورے دن کا ایک شیڈیول بنائے۔ بعض علماء اکرام کے بارے میں یہ ان کے حالات میں آتا ہے کہ وہ اپنا کوئی تحقیقی کام، کوئی تصنیفی معاملہ، کوئی کتاب لکھنی ہے، کوئی رسالہ ترتیب دینا ہے، تو وہ رمضان المبارک کے دنوں میں وہ کام کیا کرتے تھے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارے ایک استاد محترم حضرت مولانا مسعود بلّہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائیں، جنہوں نے کشف الباری جو صحیح بخاری کی اردو زبان میں دادبو کی شرح ہے، اس پر کام کیا ہے کہ وہ رمضان المبارک کی راتوں میں کام کیا کرتے تھے اور مشکل ابحاث کو چھوڑ دیا کرتے تھے کہ یہ رمضان میں کریں گے، کہ ان دنوں میں توفیق متوجہ ہوتی ہے، اور خود ایک موقع پہ فرمایا کہ رمضان المبارک میں اس قدر تیزی سے کام ہوتا ہے کہ عام دنوں میں پھر خود حیرت ہوتی ہے کہ یہ اتنا زیادہ کام رمضان المبارک کے ایک مہینے میں کس طرح ہم سے ہو سکا۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے، اور اگر ہم پہلے یہ کام نہ کر سکے تو ابھی بھی آدھا مہینہ باقی ہے، ہم اب ان نیک کاموں میں غور کریں۔ اس رمضان المبارک میں ہر دن 100 مرتبہ کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا اہتمام کروں گا، فلاں نماز کے بعد میں یہ عمل کروں گا۔ اس رمضان المبارک میں اس قدر استغفار کا اہتمام فلاں وقت متعین کر کیا کروں گا۔ اس رمضان المبارک میں اس قدر تلاوت کا اہتمام کروں گا۔ ہم باقاعدہ اپنے ٹارگٹ مقرر کریں، ہم اپنا ہدف طے کریں اور پھر اس پر عمل کریں۔ رمضان المبارک کی توفیق سے یہ کام ہمارے لیے آسان ہوں گے، اور آسان ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت سے سال کے دیگر مہینوں میں بھی کوشش تو ہماری یہی ہو کہ اسی مقدار کے برابر ہم پورے سال درود شریف کا اہتمام کرنے والے ہوں، لیکن اگر اس مقدار کے مطابق نہ بھی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کریم ذات سے یہ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ درود شریف بھیجنے کی پورے سال پھر ہمیں توفیق ملتی رہے گی، استغفار کی توفیق ملتی رہے گی، تلاوت کی توفیق ملے گی۔ ہم میں سے بہت سوں کا قرآن شریف کے پڑھنے کا انداز وہ ٹھیک نہیں ہے، ہم اس پر محنت کریں، ہماری نمازیں سنت کے مطابق ہوں، ہم اس موضوع پر اس مہینے میں محنت کریں، اور جتنی بھلائی کی صورتیں اور باتیں ہیں ہم باقاعدہ ان میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اس رمضان المبارک میں اپنے لیے رکھیں، اور ذہن میں یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خاص توفیق اس مبارک مہینے میں متوجہ ہے، وہ اعلان جو حدیث میں جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس گزشتہ رات بھی ہوا اور وہ آنے والی رات کو بھی ہوگا، اور وہ رمضان المبارک کی آخری رات تک ہوگا۔ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اس اعلان پر اس طور پہ عمل نہیں کر رہے جیسا کہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی اس مبارک مہینے میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔